فلسطین کی ایک بستی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا تو ساری مسلم امت خاموش رہی، یہ سوچ کر کہ ہم تعداد میں کم ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ ایٹمی پاور ہے، ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ ارے آؤ دیکھو سنت مصطفیٰ کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے صحابہ مجھے بتائیں جان کرنے جا رہے تھے وہاں، کس لیے جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے، کتنے تھے؟ 1400۔ اسلحہ پاس تھا؟ جنگی لباس تھا؟ جنگی سواریاں تھی؟ ارے وہ تو باپ آنا بغیر اسلحہ کے بے سر و سامانی کے عالم میں عمرہ کرنے جا رہے تھے، مگر جب ایک مسلم کے خون کے بارے میں سنا تو 1400 صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بیعت کرنے کے لیے امت آئے۔ حضور ہم بیعت کرتے ہیں، ہماری جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، مگر ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جان جائیں گے۔ ارے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی نظر میں اور شہداء کی نظر میں خون مسلم کی اہمیت کیا ہے؟ ارے نادانو، تمہیں یہ ڈر ہے کہ اسلحہ کم ہے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم تعداد میں کم ہے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ ایٹمی پاور ہے، تم یہ ڈرتے ہو کہ وہ سپر پاور ہے۔ ادھر دیکھو مسلمان 1400 بے سر و سامانی کے عالم میں ایک مسلم کے لیے ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، پیچھے نہ ہٹے۔ پھر اللہ نے اس فتح کو بھی فتح مبین قرار دیا اور اسی فتح مبین کو فتح مکہ کی بنیاد بنا دیا۔ ارے تم آگے تو بڑھو، قدم تو بڑھاؤ، پھر دیکھو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے نازل ہوتی ہے۔